یوٹیوب چینل ڈکی کا بند کر دیا گیا ہے. ڈکی بھائی کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے. ان کا جو بھائی ہے اس نے بھی کہا کہ ڈکی اس بات پہ روتا رہے. ایک عام تاثر شاید یہی پھیل رہا تھا کہ اب نہیں ان کو بیل گرانٹ ہوگی. ڈکی بھائی کی ضمانت ہو گئی ہے لیکن مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئی. نہ اس میں ابھی تک علی کوئی وٹنس سامنے آ سکا ہے، نہ ابھی کوئی پروف سامنے آ سکا ہے. اروپ جوتوئی جو ڈکی کی وائف ہے ان کو بھی کہتے ہیں گناہ گار لکھ دیا تھا کیونکہ وہ صرف ایک ویڈیو میں سپاٹ ہوئی تھیں، اس وجہ سے سزا ہونے کا چانس ہے. عمر عادل کا ایک بیان ہے کہ اگر ڈکی کی قمیض اتار کے دیکھی جائے تو وہ تو بینگن کی طرح نیلی ہوئی ہے. بات صرف یہ کہ کیا آپ نے پھر ایک انسان کو فریم کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے. ڈکی بھائی نے بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا. ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، تو آپ نے بھی راہ جاتے ایک بات بول دی جس کا آپ کو کچھ نہیں پتا، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہائی لائٹ آپ کو اس چیز کے اوپر کیا گیا ہے. دیٹ از ناٹ فیئر. دوستو 16 اگست 2025 کو NCCIA کی ٹیم ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ہفتوں تک ریمانڈ پہ ریمانڈ چلتا رہا اور پھر فائنلی وہ جوڈیشل ہو گئے. لیکن جوڈیشل ہونے کے باوجود بھی ڈکی بھائی کو ضمانت ملنے میں کئی مہینے لگ گئے. اب ڈکی بھائی کے کیس میں ایسی کیا مشکلات تھی جو ان کو ضمانت نہیں مل رہی تھی؟ ڈکی بھائی کو اب ضمانت تو مل گئی لیکن کیا ڈکی بھائی کی مشکلات کم ہوں گی؟ کیا ڈکی بھائی کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے؟ اور آج کے دن تک ڈکی بھائی کے کیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈکی بھائی کی وکیل بیرسٹر امرت احمد شیخ سے. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. بیرسٹر صاحبہ، ہم دیکھ رہے تھے کہ اگست کے مہینے میں ڈکی بھائی جو ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ریمانڈ پہ ریمانڈ آ رہا تھا، فائنلی وہ جوڈیشل ہو گئے. ہم نے سوچا کہ کل نہیں تو پرسوں ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ ضمانت نہیں ہو رہی تھی. پھر انٹری ہوتی ہے آپ کی اور ضمانت ہو جاتی ہے. تو کیس کے اندر کیا مسائل تھے؟ ضمانت ہو کیوں نہیں رہی تھی؟ اور پھر جب آپ آئی تو ضمانت کیسے ہوگی؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو، اینڈ سیکنڈلی آپ نے ایک بہت اچھا سوال ریز کیا ہے اس پرسپیکٹو سے کہ آپ نے کہا ہے کہ پہلے ایسی کون سے ریزنس تھے جس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہے تھے. لوگوں کا فوکس ہے اب کیسے ہو گیا، لوگ اس پہ فوکس نہیں کر رہے کہ پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں علی، ٹو بی آنیسٹ آئی ایم اے پروفیشنل پرسن. میں کسی لائر کو بیچ نہیں کروں گی کسی بھی بغیر کسی وجوہات کے. انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے بہت ڈیلیجنٹلی کام کیا اور ویجیلنٹلی کیا. ہاؤ ایور اس کے ریزنس تھے. اس کے ریزنس یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جج کے پاس جب ایک کیس آتا ہے نا، اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے. ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایسے ریزنس ہوں جن کی بیسس کے اوپر وہ بیل ڈینائی کر دے، جو کہ انہوں نے دیے تھے. انہوں نے اپنے ریزنس میں کلیئرلی یہ بات کہی تھی کہ ابھی وہ آئی او کو مزید ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو مزید انویسٹیگیٹ کریں. ہینس ان کا 22 دن کا فزیکل تھا اور آگے مزید جوڈیشل ان کو رکھا گیا. اور جب ان کو بڑی عدالت کو جب سمجھ میں آیا کہ 96 ڈیز ریمانڈ کے بعد بھی کچھ شواہد ان کے اگینسٹ نہیں آئے تو انہوں نے بیل گرانٹ کی. لیکن ظاہری سی بات ہے، میں اس میں کمپلیٹلی اپنا کریڈٹ ڈینائی نہیں کرتی. آپ کی آرگیومنٹس ہوتی ہیں، آپ کی تیاری ہوتی ہے، آپ کی پلیڈنگز ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی باہر آ کے سامنے آتی ہے بعد میں نظر. اس ٹائم پہ بات ہو رہی ہے کہ ڈکی بھائی کی ضمانت ہو گئی ہے لیکن مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوئی. جی، آج کے دن پہ ڈکی بھائی کے کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تو ان کی 20 دسمبر کو دوبارہ ان کی ڈیٹ اگلی لگی ہے، جس میں ان کے بیسکلی چارجز آف فریم ہوں گے انڈر آرٹیکل 242 آف CRPC. چارجز ہیں کیا ان پر اس ٹائم پہ؟ چارجز اس وقت ان کے پاس ہے آپ کے سیکشن 13-14 آف پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے 25 اور 26 سیکشن. آسان لفظوں میں بتائیں جو میں آڈینس کو سمجھ میں آئے. ابھی بتا رہی ہوں، بس میں آپ کو ایک دفعہ سیکشنز کمپلیٹ کر دوں. PPC کے پاکستان پینل کوڈ کے ان کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں 420 کی دفعہ اور 294B. جو میں نے آپ سے پہلے بات کی اس میں بیسکلی الیکٹرانک کرائمز جس طرح کے بھی کمٹ کیے ہیں، اس میں آپ کی کوئی بھی طرح کی آ سکتی ہیں. اس میں کسی طرح کی بھی آپ کی آ سکتی ہے. آپ نے کوئی اسپوفنگ کی ہے یا اسپوننگ کی ہے. اس میں یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انٹائس کیا ہے یا آپ نے کوئی کسی قسم کی ایسی افواہ یا بات پھیلائی ہے جو کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، تو اس میں آپ کو پکڑا جا سکتا ہے تھرو الیکٹرانک میڈیا. جو دوسرے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی ہی چیز آتی ہے جس میں مزید آگے تفصیل ہے. اب میں آپ کو مزید اس میں انلائٹن کرنا چاہوں، جو میں چاہتی ہوں کہ آڈینس کو اس چیز کا پتہ ہو اس پلیٹ فارم کے تھرو. علی، یہ جتنے کرائمز ہیں نا، ان کی جو منیمم سزائیں ہیں وہ 3 مہینے ہیں، 3 months آف فائن، ساتھ ہی ساتھ 7 سال سزا یا فائن. تو یعنی کہ یہ کوئی بھی ایسے ہینیس قسم کے کرائمز نہیں ہیں جس کو بیسکلی آپ پروہیبٹری کلاس میں ڈال کے آپ یہ کہہ دو کہ اس میں آپ کو بیل نہیں گرانٹ ہو سکتی. نان دی لیس امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے پلیٹ فارم سے چاہتی ہوں لوگوں کو پتہ چلے،
جو آپ کا پیکا کا جو ایکٹ ہے جس کو بدلا گیا تھا، یعنی کہ جس میں امینڈمنٹس آئی تھیں وہ 2025 جنوری کے بعد آئی تھیں. ان میں جب امینڈمنٹس آئی تھیں تو یہ جتنے کلازز اور میں نے ابھی آپ کو سیکشنز اور دفعہ بتائی ہیں، یہ پہلے جو تھیں یہ بیلیبل تھے، یعنی کہ بیل ایز اے رائٹ آپ کو مل جاتا تھا. 2025 کے بعد یہ نان بیلیبل آئیں، اور جو ان پہ الزامات ہیں وہ 2025 سے پہلے کے ہیں. تو ان پہ پہلی بات یہ لاگو بھی نہیں ہوتی. یہ ابھی ہم ٹرائل پہ آرگیو کریں گے. مین تو ان کے اوپر الزام یہ ہے نا کہ انہوں نے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا، جی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر منی لانڈرنگ اور دیگر جو NCCIA نے لگائے. جی. کوئی عام بندہ کسی جوئے کے چکر میں پکڑا جاتا ہے تو اگلے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہ بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے پہ اتنا مشکل کیوں ان کے لیے ہو گیا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہی از ناٹ اے نارمل پرسن. آبویسلی بات ہے وہ ایک یوٹیوبر ہیں، ان کی بہت زیادہ میس فالوئنگ ہے. اگر ان کے ڈسکریشن کے اوپر یا ان کو ایک سیمپل بنا کے لوگوں کو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے بھی ایک اس کا دوسرا تاثر لینا تھا. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ان پہ شواہد یا جو ان پہ سیکشنز لگیں ان کو پروف بھی تو کرنا تھا نا. تو NCCI نے اپنا ٹائم لیا اس کو پروف کرنے کے لیے، لیکن دے کوڈنٹ کم آؤٹ آف اینی تھنگ. ان فیکٹ دا پیپل جنہوں نے ان پہ الزام لگائے تھے وہ دیم سیلوز آر بیہائنڈ دا بارز ابھی، اور اس کو بھی ہم ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو پھر بات یہ آتی ہے کہ جب آپ نے کیس کو پروف کرنے، دیکھے قانون بولتا کس بات کے اوپر. ابھی کیس نمبر 9 جیسے ہمارے پاس ڈرامے چل رہے ہیں جو کہتے ہیں وٹنسز اور پروف کے اوپر. نہ اس میں ابھی تک علی کوئی وٹنس سامنے آ سکا ہے، نہ ابھی کوئی پروف سامنے آ سکا ہے. جو تھا وہ صرف FIR میں اور چلان میں لکھا ہوا تھا، جس میں سے ابھی کچھ پروف نہیں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو درج کیا وہ خود بھی یہاں وہ پہ اس ٹائم پہ موجود جیل نہیں میں ہے. ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں مزید کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آپ یہ کہہ سکو کہ بہت زیادہ مشکل ہے. ہاؤ ایور ظاہر ہے اس سب کو منظر عام پہ آنے کے لیے ٹائم لگا، محنت لگی، اور بہت زیادہ کاوشوں کے بعد یہ سامنے آئی. اروپ جوتوئی جو ڈکی کی وائف ہے ان کو بھی کہتے ہیں گناہ گار لکھ دیا تھا. بالکل ایبسلیوٹلی، کیونکہ وہ صرف ایک ویڈیو میں اسپاٹ ہوئی تھیں، اس وجہ سے ان کو ان کے ساتھ ہی کر دیا گیا تھا. لیکن ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر ان کو کنوکٹ کیا جائے. لیکن اس ٹائم پہ وہ عبوری ضمانت پر ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اس کا ریزن یہ ہے کہ خالی وہ نہیں، اس کے ساتھ جتنے اور ہیں، جس میں اسد کا بھی آپ نے شاید نام سنا ہوگا، جن کو بابا اوپی کے نام سے جی. کیا جاتا ہے، ان کا نام یہ لیا جاتا ہے. سیکنڈلی اس میں ان کے مینیجر آپ نے ان کا بھی نام سنا ہوا ہوگا، سبحان بھی اس کیس میں ہے. سو اب یہ ان کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں اس چیز کے ساتھ، لیکن ان کو اس میں نامزد کیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب تک یہ ٹرائل کمپلیٹلی کنکلوڈ نہیں ہو جاتی ہے تو ظاہر جج کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ سامنے ہے تو آئے. لیکن آئی تھنک 96 ڈیز کا ریمانڈ ان اٹ سیلف، اور ابھی مزید یہ چیز جب ٹرائل میں جائے گی تو ایونچولی ان کو بھی ایکوٹ کر دیا جائے گا. جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تھا تو بتایا گیا کہ جون میں انکوائری سٹارٹ ہوئی، پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اگست میں جا کے گرفتاری ہوتی ہے. تو ڈکی بھائی کو کیا جون میں یا جولائی میں بتایا گیا تھا کہ ان کے اگینسٹ کوئی انکوائری چل رہی ہے؟ میں آنیسٹلی داد دوں گی آپ کے سوال کے اوپر، اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی ہیپی کہ آپ نے سوال پوچھا. یہ الٹا مجھے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. انہوں نے اپنی انکوائری میں جو اپنا چلان پیش کیا تھا اس میں یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے انکوائری کی ہے. علی ایک بڑی بیسک سی بات ہے، جب انکوائری نکلتی ہے، پہلی بات اتنا بڑا معاملہ ہے، آپ کو انکوائری نہیں، آپ ڈائریکٹ نوٹس بھی بھیج سکتے تھے. پورے میڈیا پہ ان کا گھر اور ان کے گھر کا ایڈریس ہر کسی کو پتہ ہے. ایک بھی لیٹر یہ لوگ سامنے نہیں لے کے آ سکے کہ ہم نے اس ایڈریس پہ بھیجا. اور اگست میں جا کے آپ کسی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرتے ہو جس کی ریٹرن ٹکٹ آلریڈی ہے، اور جس نے یہ جو ہم نے ٹرائل میں یہ بات ثابت بھی کی ہے اور ابھی مزید کرنی ہے کہ کس طریقے سے وہ آلریڈی ان کو ملیشین گورنمنٹ نے بلایا ہوا تھا اور وہ اس کے لیے چاہ رہے تھے، نہ کہ وہ فرار ہو رہے تھے. اگر انہوں نے ہونا ہوتا تو جب وہ چائنا کی ٹرپ میں گئے تھے تبھی فرار ہو جاتے. اچھا، یہ ایئرپورٹ سے گرفتار کیوں کیا ہے؟ گھر سے بھی تو کر سکتے تھے، اتنا ٹائم تھا ان کے پاس. کیونکہ اپیرنٹلی انہوں نے، ان کا یہ تھا کہ ان کو لگا کہ وہ فرار ہو رہے ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ فرار ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے پیرنٹس، ان کے ایسیٹ سب یہاں پہ ہیں، لیکن وہ فرار ہو رہے ہیں. تو دے ور انڈر دیٹ امپریشن. اس وجہ سے انہوں نے وہاں سے ان کو اریسٹ کیا. لیکن ہاؤ ایور آپ نے جیسے ابھی بتایا، کسی قسم کا کوئی نوٹس، کوئی انکوائری، کچھ بھی نہیں ان کو بھیجا گیا تھا. انفیکٹ یہ بھی ایک آپ کی CRPC کی اسکیجول نمبر 7 کی نابالادستی کرنا ہی ہے، جس کو انہوں نے پورے طریقے سے پروسیس کو فالو اپ نہیں کیا. دس از اگین اندر تھنگ جو کہ انہوں نے نہیں اس کو کیا اور کرنا چاہیے تھا. ڈکی بھائی کا جب فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے تو جو نیوز باہر آئی، جو ڈفرینٹ رپورٹرز نے بتایا کہ کرپٹو والیٹ جو ہے اس میں سے جو رقم تھی وہ ٹرانسفر کر لی گئی، ڈکی بھائی پہ تشدد ہوا. ڈاکٹر عمر عادل کا ایک بیان ہے کہ اگر ڈکی کی قمیض اتار کے دیکھی جائے تو وہ تو بینگن کی طرح نیلی ہوئی ہے. تو کوئی اس طرح کی بات انہوں نے بتائی؟ دیکھیے میں اس چیز کے اوپر ایک ہی بات بولوں گی کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، میری ان سے پرسنل لیول پہ بھی بات ہوئی ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو فالو اپ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں گے.
فزیکل تشدد جب کی بات ہوتی ہے تو میں اس چیز کے اوپر اس لیے کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اگین انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی ایسی نہیں بات بولی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی تھی, اور جو کہ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ انہوں نے کسی کے اگینسٹ آ کے ایک دفعہ بھی کوئی بات نہیں بولی, حتیٰ کہ انہوں نے اپنے وکیل کو بھی نہیں کوئی ایسی بات بولی, جو کہ بہت بڑی بات ہے. کہنے کو دیکھنے میں سب کو ایسے ہی لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں. جہاں تک بات آتی ہے, آپ نے یہ کہا اماؤنٹ والی بات اور یہ ساری آپ نے بات, تو یہ بھی بات بالکل سچ ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. اچھا, اس ٹائم ہم نے سنا تھا کہ جو کرپٹو کے اندر اماؤنٹ تھی وہ جی عدالت میں جمع کروا دی گئی. جی, کیا سچ میں ایسا ہوا؟ دیکھیے وہ عدالت میں نہیں ہے, لیکن اٹس ان سیف ہینڈس ان دا وے کہ دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی مزید. اس کو علی یہ ایک چیز ہے جو ٹرائل میں بھی چلنی ہے, اس کو ثابت بھی کرنا ہے کہ یہ اماؤنٹ ٹریڈنگ کی بنیاد کے اوپر کیسے آئی, اس کے اوپر ٹیکس انہوں نے کس طرح ریٹرن فائل کی, ان کی 2022, 23, 24 سب کی ریٹرنز ہمارے سامنے ہیں, اور وہ چیزیں ہم ساری منظر عام پہ لے کے آئیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا پوری چیزیں پوری کی تھیں. لیکن کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہیں, کرپٹو کو ریگولیٹری اس طرح اتھارٹی ابھی نہیں بنائی گئی ہے, بالکل. تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی چیز ایک ہے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ منسٹری تو بنا دی ہے, اب ایک ریگولیٹری اتھارٹی بھی بنا دے, تاکہ لوگ تو آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, لوگ ٹریڈنگ سے پیسے بھی کماتے ہیں, تو آپ اگر اس کو پراپر چینلائز کریں گے, جس کو بائنانس کے اکاؤنٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے منظر عام میں ہیں نہیں, وہ جب ٹرائل میں یہ چیز کنڈکٹ ہوگی تو خود ہی سامنے آ جائے گی. ڈکی بھائی, جب NCCIA کی حراست میں جاتے ہیں فزیکل ریمانڈ میں, تو اس ٹائم پہ ان سے کیا کیا چیزیں ریکور ہوئی اور ان سے پوچھا کیا جا رہا تھا ان دنوں؟ دیکھیے میں اس میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان کے پاس اس وقت جس کے لیے جو ان کے پاس ابھی سامان سارا انہوں نے اکٹھا کیا, جب انہوں نے اریسٹ کیا تھا انہوں نے تبھی ان سے لے لیا تھا. ان کا ایک گیلیکسی کا سیمسنگ فون تھا, ان کا آئی فون تھا 16 پرو میکس, ساتھ ان کی میک بک تھی, ان کی اہلیہ کے 2 فونس تھے جو ان کے پاس ہیں, جو اپیرنٹلی انہوں نے رکھنا تھا کہ انہوں نے اس میں سے کچھ نکالنا ہے, جو کہ وہ 96 ڈیز میں نہیں نکال پائے. تو اپیرنٹلی یہ سب چیزیں ابھی بھی ان کے پاس ہے, جن میں ان کا یوٹیوب کا اکاؤنٹ, انسٹاگرام اکاؤنٹس, گوگل اکاؤنٹ, ایوری تھنگ از ود دیم. آپ کو کوئی سمجھ آیا ہے نکالنا چاہ کیا رہے ہیں؟ یہی بات ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, جس کا جواب ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا. نہیں, کوئی چیز ہوگی نا کہ کیا چیز ڈھونڈنی ہے. اپیرنٹلی وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لنک اسٹیبلش ہو, یا کوئی ایک ایسی چیز ہو جس میں ان کا یہ ثابت وہ کر سکے کہ انہوں نے اصل میں لوگوں کو انٹائز کیا تھا. لیکن وہ اب یہ پچھلے 100 دن سے تو کوشش کر رہے ہیں, اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ آئے جس کو پھر ہم بھی ڈیفینڈ کر سکیں. لیکن ابھی تک تو ہمارے پاس آن دا فیس آف اٹ کچھ نہیں ہے, سوائے FIR کے, جو کہ میں سمجھتی ہوں بہتان ہے, جس کو ابھی تک وہ ثابت نہیں کر پائے. ڈکی بھائی نے بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, دیر آر 2 تھنگس علی, جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت. ان پہ جو باقی 2 ایپس ہیں ان کے اوپر تو کوئی بھی ان کا لینا دینا نہیں ہے جو انہوں نے چلان میں دی تھی. جو مین 2 ایپس ہیں نا جن کے اوپر ذکر ہو رہا ہے, دیٹ از ون از بائنومو اینڈ دی ادر از 1xBet. جب ہم بائنومو کی بات کرتے ہیں نا, وہ ایک ٹریڈنگ ایپ ہے, جس کو بھی ابھی ہم پروف کریں گے کورٹ میں کہ کس طریقے سے وہ ایک ٹریڈنگ ایپ ہے, نہ کہ ایک بیٹنگ ایپ ہے. جب آپ 1xBet کی بات کرتے ہیں نا, تو 1xBet کو میں صرف ایک بات بتاتی ہوں. پہلی بات, جو انہوں نے لنکس اپنے چلان میں ڈالے ہوئے ہیں 27 کے 27 لنکس, وہ ابھی تک 27 لنک کے اندر وہ یہ اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے کہ اس میں کس طریقے سے پروموشن ہوئی بھی ہے. کورٹ میں ان کو یہ چیز شو کرنی پڑے گی اور چلانی پڑے گی, اور وہ ویڈیوز چلی تھیں اور ان میں نہیں یہ چیز ہوئی تھی, جس کی بیسس کے اوپر ہی ان کو بیل گرانٹ ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی, 1xBet پہ اگر آپ نے پابندی لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ PSL پہ پابندی لگائیں. سب سے پہلے آپ جو لوگ اپنی شرٹ کے اوپر 1xBet لگاتے ہیں اس پہ پابندی لگائیں. مزے کی بات ایک اور میں آپ کو بتاتی چلوں, پشاور ہائی کورٹ کی اس میں ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے 1xBet کو پابندی لگائی تھی. یہ 2025 کی ججمنٹ ہے, اور 2025 میں PSL کی پروموشن میں ان کو نہیں یوز کیا گیا تھا. جو دعویٰ ان پہ لگایا جا رہا ہے 7 کے اوپر, وہ 2024 کے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو تب تو اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہوا تھا. تو پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہماری سرکار نے کس چیز کے اوپر لیا ہوا ہے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی جاؤں علی, ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ ٹویٹر بھی ہم لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ استعمال کرنے سے پہلے VPN ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے. پورن سائٹس کو ایکسیس کرنے کے لیے VPN ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بیٹنگ ایپس ہم جا کے اسی طرح مائی ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر کسی نے نہیں چیک رکھنا تھا. آپ یا میرے جیسے انسان کے اوپر کیا تعصب جاتا ہے اس بات کا کہ شاید اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, کسی کو بھی نہیں علم تھا. جب یہ کیس اسٹارٹ اس کیس ہوا, سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایسی ہے, بالکل. جب یہ کیس اسٹارٹ ہوا تو میں نے اپنی ٹیم کے کئی لوگوں سے بات کی, جی, اس میں سے آفس بوائے, ڈرائیورز, وہ یوز کرتے تھے بیٹنگ ایپ. بالکل, ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ انلیگل ہے. انلیگل ہے کیونکہ اس پہ پابندی نہیں تھی, حتیٰ کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نہیں تھیں. تو ہم تو یہاں پہ جب نارمل ایک ویب سائٹ کا کوئی بھی آپ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہو, اس پہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں. آپ نے اتنا ایزیلی اسیسیبل اس کو کیسے بنایا تھا. اور ایک اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, 16 اگست کی رات کو ان کو وہ اریسٹ کرتے ہیں, 23 اگست کو جا کے یہ ایپ بند ہوتی ہے. 6 دن سے یہ لوگ کیا کر رہے تھے,
کیا لینا چاہ رہے تھے اس سے جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں جانے دیتے ہیں اور ایپ کو بند نہیں کرتے. کچھ نہ کچھ تو فشی تھا اس میں بھی. سیکشن 37 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا یہ کہتا ہے کلیئرلی, بے شک آپ آرام سے بھی جب میں جاؤں گی پڑھ لے گا, کسی قسم کی کوئی ایسی الیکٹرانک ایکٹیویٹی جو اسلامک پرنسپلس کے خلاف ہو, آپ کی سوسائٹی میں خناس پیدا کر رہی ہو, یا آپ کی سوسائٹی میں کوئی ایسی چیز پیدا کر رہی ہو جس کی بیسس کے اوپر آپ کے لوگ اس کی طرف جا رہے ہوں, متوجہ آ رہے ہوں اور اوور آل سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہو, آپ کا وہ ادارہ اس پہ ایکٹ کر کے اس پہ پابندی لگا سکتا ہے, ان ویب سائٹس کو بلاک کر سکتا ہے اور کوئی سوالیہ نشان نہیں ہوگا. NCCI نے اس کا اختیار کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے میرا NCCI والوں سے اور ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو بات صرف یہ کہ کیا آپ نے پھر ایک انسان کو فریم کرنے کے لیے یہ سب کیا کہ آپ اپنی ذات میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے تو پورے طریقے سے آپ پھر کریں اور پہلے آپ اپنے ایکشنز پورے کریں. نوٹس آپ نے نہیں بھیجا, سیکشنز کا استعمال آپ نے نہیں کیا, وٹنسز آپ نہیں سامنے لا سکے, جن لوگوں کو بقول آپ کے FIR میں انٹائز کیا گیا وہ لوگوں کے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہیں, کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ پیچھے کیا ہے پھر. اب جب ڈکی بھائی کے اگینسٹ یہ کیس اسٹارٹ ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر سسٹرولوجی اور جو دیگر یوٹیوبرز تھے رجب بٹ وغیرہ ان کو بھی نوٹسز گئے. اب ڈکی بھائی کے ساتھ ہی یہ کیسز اسٹارٹ ہوئے یا اس سے پہلے ہی یہ کیس چل رہے تھے؟ علی آپ یقین کریں اس کیس سے پہلے تو مجھے ان کا پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں اصل میں اتنا زیادہ یوٹیوب اس طرح آئی واز ان دیٹ ایکٹیو. تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے جب ان کو نوٹس بھیجا گیا تو پھر ان کو بھی ان لائن کیا گیا تھا اس چیز کے اوپر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ بھی گیا تھا. ان میں سے کچھ لوگ ملک میں ہیں نہیں, کچھ لوگ ملک سے چلے گئے, کچھ لوگ یہاں پہ ہیں وہ بیچارے پھر رہ گئے, اور اس طرح کی ہی سچویشن ہے اس چیز کے اندر. اچھا, اسی سال کے اندر ڈکی نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا کہ وہ اس نے ایک ٹائم پہ بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا. اس ٹائم پہ اسے پتہ نہیں تھا اور اس نے اس پر معافی بھی مانگی. اس کے بعد پھر جب اریسٹ ہوا ڈکی تو اس وقت بھی اس نے معافی مانگی ایک رپورٹر کے سامنے, تو اس نے ایکسیپٹ تو کر لیا کہ اس نے پروموٹ کیا تھا. نقصان نہیں ہوگا کیس میں اس چیز کا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جس کی آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی تھی. سب سے پہلے تو وہ والی جو ویڈیو ہے دیٹ واز آلسو ریکارڈیڈ بہت دیر پہلے. پہلی بات وہ ٹائم بہت دیر پہلے تھا, اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے اگر انہوں نے کہا بھی تھا تو جو لنکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان میں انہوں نے یہ بات انہوں نے لوگوں کو انٹائز نہیں کیا کہ آپ یہ چیز کے اوپر یہ چیز کریں. دیکھیں ایک ہوتا ہے علی کہ میں آپ کو فورسفلی کہہ رہی ہوں کہ علی آپ یہ چیز کریں, ایک ہے کہ ایک چیز میں آپ کے سب سے بڑے کرکٹر کی باہر بل بورڈ لگا ہوئے, ایک ہے کہ آپ کے کرکٹ میچز پہ نیچے پٹی چل رہی ہے ہر جگہ عام, اور یہ نہیں ایک انسان, ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو آپ نے بھی راہ جاتے ایک بات بول دی جس کا آپ کو کچھ نہیں پتہ, کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ہائی لائٹ آپ کو اس چیز کے اوپر کیا گیا ہے. دیٹ از ناٹ فیئر, ٹھیک ہے. اور وہ اگر لا لگتا بھی ہے نا تو وہ ریٹروسپیکٹیو میں لگتا ہے کیونکہ قانون تو اس کے بعد بدل گیا, تو وہ تو پھر ایک چیز پیچھے ہو گئی, تو وہ ریٹروسپیکٹیو لا تو ویسے بھی ان پہ اپلائی نہیں ہوتا, تو اس سے کیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے دیکھا کہ وسیم اکرم جو ہیں انہوں نے بھی ایک بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا, PSL کے اندر بھی اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی. تو کوئی اس طرح کی نیوز آپ کے پاس ہو کہ ان لوگوں کو بھی نوٹس گئے ہوں؟ دیکھیں نوٹس تو ان کو نہیں گئے ہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاؤ ایور ہمارا یہ ایک مطالبہ ضرور ہے سرکار سے بھی اور اداروں سے بھی کہ کیوں نہیں ایکشن لیا گیا. ایکشن پھر لینا تھا تو سب کے لیے ہی ہونا چاہیے تھا, پھر سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تھا. میں یہ ایک ڈکی کی وکیل بن کے نہیں بات کر رہی ہوں, میں اپنے آپ کو بھی اس جگہ پہ رکھ کے بات کر رہی ہوں, میں آپ کو بھی رکھ کے بات کر رہی ہوں. تو اٹ شوڈ بی آن فیئر گراؤنڈس, پھر سب کو لیول فیلڈ دینی چاہیے کھیلنے کے لیے. لیکن نان دلیس اس طرح کی کارروائی میرے علم میں تو ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہوئی ہے. لیکن ہاؤ ایور اب جب کہ اس کے اوپر ایک پریسیڈنٹ کیس آئے گا سامنے تو سب کے علم میں یہ بات آ جائے گی. جب ڈکی بھائی جوڈیشل ہو گئے, جیل میں تھے, اس ٹائم نیوز آنے لگ گئی کہ ڈکی بھائی کو 7 سال کی سزا ہو گئی. ان کا جو بھائی ہے اس نے بھی کہا کہ ڈکی اس بات پہ روتا رہے. جی تو یہ کہاں سے چیز آئی, کس نے بتایا؟ آئی تھنک وہ جب آپ کو ان کو نیچے سے بھی جیسے آپ کے علم میں ہوگا, ماشاء اللہ آپ تو اس چیز کو اتنا اچھے فالو اپ کرتے رہے ہیں اور آپ کے فیکٹس بھی بہت اچھے ہیں. میجسٹریٹ سے بھی ان کو ڈینائی ہوئی جیسے آپ کو پتہ ہے, اس کے بعد سیشن سے بھی ان کو ڈینائی ہوئی. ایک عام تاثر شاید یہی پھیل رہا تھا کہ اب نہیں ان کو بیل گرانٹ ہوگی. تو وہ ظاہری سی بات ہے, ایک وہ میڈیا آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے اتنی سی بات کو اتنا ذرا بدا چڑھا کے بتانا ہوتا ہے, تو اٹ واز جسٹ اے فریولس نیوز دیٹ واز اسپریڈنگ, جس کی بیسس کے اوپر ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ شاید اب ان کو سزا ہو گئی ہے. حالانکہ کورٹ آرڈر کے بغیر تو نہیں سزا ہو سکتی نا آبویسلی. اس ٹائم پہ نیشنل مین اسٹریم چینلز کے اوپر یہ تھمبنیل میں نے دیکھی ہیں جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا
یوٹیوب چینل ڈکی کا بند کر دیا گیا ہے. ڈکی بھائی کو 7 سال کی سزا ہو گئی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بس لوگوں کو ایک اتنی سی بات چاہیے ہوتی ہے اور اس کو بس انہوں نے پھیلانا ہوتا ہے. لیکن اب آپ کے سامنے ہی از آن بیل, تو اگر ایسی چیز ہوتی تو پھر بیل پہ تو نہ وہ ہوتے. اب جب ٹرائل چل رہا ہے, آپ نے بتایا کہ ابھی دسمبر میں سماعت ہوگی اس کی, تو آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں آگے ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تو چارجز فریم جب وہ کر لیں گے ایک دفعہ, جو میں نے چارجز آپ کو دفعیں بتائی ہیں, جب ایک دفعہ وہ ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے. وہاں سے آئیں گے, وہ پروف کریں گے کہ کس طریقے سے جو وہ آرگیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم کریں گے کہ جی نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ ابھی معاملہ چلے گا کم از کم سزا ہونے کا چانس ہے. میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتا رہی ہوں, میں اپنے پہ یقین نہیں رکھ رہی ہوں, میں اپنے اللہ پہ یقین رکھ کے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے 100% یقین ہے ایسا نہیں ہوگا. اس کا ریزن ہے ایک, علی جو سب سے بڑی اس کی سزا ہے نا, وہ جو سب سے لمبی ہے وہ بھی ایک ہے صرف, جس میں 7 سال کی سزا ہے, اور جو منیمم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا 3 ماہ ہے, اور جس کو وہ آلریڈی کاٹ چکے ہوئے ہیں. اور آپ کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں نا, جو ہم نے بیل کے بھی دوران ہائی کورٹ کے جسٹس سرور صاحب کو دی تھی, جنہوں نے اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کی میکسیمم سزا پہ نہیں, آپ کی منیمم سزا پہ دیا جاتا ہے لوگوں کو. حتیٰ کہ جو لوگ مرڈر اور ریپ جیسے بھی سزائیں کرائم کمٹ کرتے ہیں, ان میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں, میرا مطلب ہے کہ ان کو ان کی اس چیز پہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس کو ہم لوگ کس طرح کم سے کم میں ذرا ایڈجسٹ کریں. کیونکہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے آپ نے ڈیٹرنٹ سوسائٹی میں کریٹ کرنا ہے. آپ نے جیلوں میں لوگوں سے بھرنا نہیں ہوتا, آپ کا مقصد ہوتا ہے لوگ اس چیز سے باز آئیں, نہ کہ آپ ان کو مزید اس چیز کے اندر ملوث کر رہے ہو. سو اگین دس از سم تھنگ جو ہمارا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, تو مجھے اپنی جوڈیشری پہ پورا یقین ہے. اچھا, میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر 6.5 لاکھ جو ہیں وہ سائبر کے کیسز تھے, 4 لاکھ جو ہیں وہ پروف ہوئے کہ یہ اصل کیسز ہیں, 200 کو سزا ہوئی. ڈکی سے پہلے بھی کسی کو اس طرح کے کیس میں سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں اس طرح کے کیس میں تو نہیں ہوگی, لیکن ہاں ملتے جلتے فیکٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سائبر کرائم کی اگر بات کریں, صرف سائبر کرائم کے اندر ہے نا یہ چیز, کیونکہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, تو اس کا کام ہی سائبر سے ریلیٹڈ ہے. تو سائبر کرائم تو بے شمار ہے. یہ تو گیمبلنگ ایپ تو ایک چیز سامنے آئی ہے, اس میں ڈارک ویب ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو سزائیں اس میں ملی ہیں. تو میں اس میں یہی بات کروں گی کہ اوور آل اگر آپ مجھ سے علی پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ ایجنسی اپنا بڑا اچھا کام کر رہی تھی. آپ یہ دیکھیں حتیٰ کہ یہ جب شروع والے جو عروب والا کیس تھا, اس میں ہمارے ساتھ جو مدعی تھی وہ FIA تھی, تو FIA از دا سسٹر ایجنسی. تو اگر ایک ایجنسی دوسری ایجنسی کو پکڑ ہے کہ ہاں بھائی تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے, تو یہ بھی ایک سسٹم کی بڑی اچھی اور پازیٹیو امیج ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں ایجنسی کی اوور آل بات کروں تو وہ ٹھیک سے کام کر رہی تھی, لیکن ظاہری سی بات ہے کچھ جگہوں پہ چیزیں خراب ہوئیں, تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور پھر اس میں ان کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اچھا, ڈکی بھائی کے ساتھ ایسے کیا معاملات بنے کہ ڈکی بھائی مجبور ہو گئے کہ 90 لاکھ کی رشوت دینی پڑی؟ دیکھیں میں اس چیز کے اوپر آپ کو سمپل ایک بات بتاتی ہوں کہ جب یہ چیز معاملہ شروع ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ ہم ان کے لائرس نہیں تھے, تب ان کے دوسرے وکیل تھے, اور ہم نے تو صرف اس چیز کو مزید آ کے کنٹیسٹ کیا تھا اور ان کے پیسے انہیں ریکور کرا کے دیے تھے. لینے دینے کے ٹائم پہ ہم تو اس ٹائم پہ نہیں تھے. لیکن اس کا ریزن میں آپ کو یہی بات بتاتی ہوں. دیکھیے علی, جب ایک انسان ہوتا ہے نا اور وہ جیل میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ماں اور بیوی ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کو نا اس ٹائم پہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اتنی بڑی ایجنسی جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا, اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اور اس کا 4 دن بعد فزیکل, پھر 4 دن کا فزیکل, پھر 4 دن کا فزیکل, آپ کے سامنے ساری باتیں. اور یہی ریزن تھا کہ پیسے نکلوائے جا سکیں. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں 16 اگست کو اریسٹ کیا ہے, 23 اگست کو ایپ بند کرنے کا کیا ریزن تھا؟ اتنی دنوں سے وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ آپ کے اور میری چیز میرے تو سمجھ میں نہیں یہ لاجک آتی. تو کچھ نہ کچھ تو ایسی وہ چیز لینا چاہ رہی تھی جس کی بیسس میں ان کو تھا ہمارا کام پورا ہو جائے پھر ہم اس کی کارروائی کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کی ولنریبل سچویشن میں آتے ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو ہوتا ہے کہ چلو یار کچھ ہو جائے, چیز کم از کم آگے چلے, یہ آگے اسٹیپ چلے, یہ آگے ہو, ہم یا آڑ لگیں یا پاڑ لگیں. اس طرح تو ہم جس تکلیف میں ہیں ہم اسی اذیت سے گزرتے رہیں گے. سو دیکھیں دیز ور سرٹن اسٹیپس بٹ دیٹ ہیز بین ریکورڈ. ان کو پیسے بھی مل گئے ہیں, وہ ریکوری بھی ہو گئی ہے, بلکہ NCCI کے خلاف مزید پیسے بھی اور ریکور ہوئے ہیں. وہ بھی آپ کو شاید پتہ ہوگا 3.5 کروڑ کی مزید اماؤنٹ ان سے ریکور ہوئی تھی. اب جن لوگوں نے ڈکی بھائی کے اگینسٹ یہ کیس بنایا, NCCI کے وہ افسران جو اس ٹائم پر جیل میں ہیں, اب ان پر جو کیس چل رہا ہے اس کی وجہ سے ڈکی بھائی کے کیس پر کوئی ایفیکٹ آئے گا, کوئی فائدہ ملے گا؟ اٹس اے گریٹ بینیفٹ اینڈ اٹس اے گریٹ ایج ایز ویل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ بے شک اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ ان کو 96 ڈیز ریمانڈ میں نہیں رہنا چاہیے تھا. اینڈ آئی نو یہ بہت لمبا ریمانڈ ہے کسی کے لیے بھی. ہم نے دیکھا لوگوں نے اتنے بڑے قتل کیے ہوتے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں, مطلب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. تو یہ تو مطلب اس کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھا جس کی سزا ہی صرف 7 سال ہے, سب سے میکسیمم 7 سال سزا یا فائن. یہ نہیں کہ خالی وہ چیز ہے, آپ کچھ بھی دے سکتے ہو. ہو سکتا ہے دونوں بھی ہوں.
نہیں ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو جائیں، لیکن زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے. خیر نان دی لیس دا پوائنٹ از دیٹ میں سمجھ ہوں یہ بھی ہمارے بڑے فائدے کے لیے چیز کہی ہے، کیونکہ اس کا ریزن یہ کہ پروسیکیوشن کے پاس بہت ٹائم تھا. اگر پروسیکیوشن نے کچھ بلڈ اپ کرنا تھا تو وہ اب تک کر چکے ہوئے ہوتے، اور اچھی بات ہے پروسیکیوشن کو اتنا ٹائم ملا ہے. تو اگر وہ ابھی تک سامنے نہیں کچھ لے کے آئے تو آگے بھی نہیں لے کے آئیں گے. اور پروسیکیوشن ہے کون؟ وہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں. ابھی تو ڈکی بھائی کے کیس کا ٹرائل چل رہا ہے. آگے جا کے اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور ڈکی بھائی کے اگینسٹ فیصلہ آ جاتا ہے، ڈکی بھائی کو سزا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا آپشن آلویز دس اپیل کا آپشن موجود. میجسٹریٹ سے اگر خدا نہ خواستہ ورسٹ کیس سینیریو نہیں ہو جاتی تو ہم سیشن میں جائیں گے. سیشن سے نہیں ہوتی تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے بیل آگے گئی تھی، اسی طرح ہی ٹرائل آگے چلے گی. یہ اسی طرح ہی ہے، اور اسی لیے ہی دنیا کے ہر نظام کے اندر علی سسٹمز میں ایک ایونیو چھوڑ کے دوسرا موجود ہوتا ہے. فائنل ورڈکٹ آبویسلی سپریم کورٹ کی ہوتی ہے. انشاءاللہ وہاں جانے کی نوبت نہیں پڑے گی. ان فیوچر آپ کو لگتا ہے کہ اروپ جو ہے اس کو اس کیس کے اندر ڈالا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو انوسنٹ نامزد کیا جائے گا بہت جلد، کیونکہ شی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو. ان کا کوئی کیس ہے ہی نہیں. ایون جج صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اسپاٹ ہوئی ہیں، ان کا ریلیونسی آپ شو کریں. تو اتنی دیر ہو گئی ابھی تک کوئی ریلیونسی سامنے نہیں آئی، تو obvious سی بات ہے ان کو تو انوسنٹ کیا جائے گا. اگر ڈکی بھائی کو کوئی ریلیف ملتا ہے اور جو ججمنٹ آتی ہے، تو جو باقی یوٹیوبرز ہیں جن کے کیسز بھی اس طرح کے ہیں، کیا ان کو بھی ریلیف ملے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ظاہری سی بات ہے. ایک سملر طرح کے ان کے اوپر بھی اوفینسز کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات ڈپینڈ کرتی ہے علی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس نے کتنا واقعی ہی اس میں رول پلے کیا تھا. یہ رول پلینگ کے اوپر ہے. تو ظاہری سی بات ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ضرور ایج نہیں میں کہوں گی، لیکن آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ ضرور سیٹ ہو رہا ہے کہ اچھا اس چیز کے اوپر یہ ججمنٹس آ رہی ہیں اور یہ کاروائی چل رہی ہے. کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا یہ ایک نیو کیس ایمرج ہوا ہے، اس طرح کے ہمارے پاس حال ہی میں کیسز موجود نہیں ہیں.